حضرت آدم و حوا علیہ السلام جب زمین پر اترے تو خداوند قدوس نے ارادہ کیا کہ ان کی نسل پیدا کرے اور اسے دنیا کے گوش و کنار میں پھیلائے۔ زمین پر سکونت پذیر ہونے کے بعد جناب حوا حاملہ ہوئیں۔ پہلی مرتبہ ان سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی جڑواں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ ان کے ہاں جڑواں بچے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام لیوزا رکھا۔ جب بچے بڑے ہو گئے اور رشد و کمال کے حدود کو چھونے لگے، قابیل نے زمیندارہ کو اپنا ذریعہ معاش بنایا، جبکہ قابیل نے مال مویشی پالنے کا کام شروع کیا۔ جب ان کی عمریں ازدواج کے قابل ہوئیں تو بعض کے بقول اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر وحی نازل کی کہ حابیل کا نکاح اقلیمہ اور قابیل کا لیوزا سے کر دیں۔ یہ نظریہ اہل سنت کا ہے، سب اس کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت آدم نے خدا کا یہ حکم اپنی اولاد کو پہنچایا، لیکن خواہشات نفس اس بات کا موجب بنی کہ قابیل حکم خدا سے سرتابی کرے، کیونکہ قابیل کی جڑواں بہن اقلیمہ حابیل کی جڑواں بہن لیوزا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل حرص و حسد میں اس قدر گرفتار ہوا کہ اس نے اپنے باپ پر تہمت لگاتے ہوئے سختی سے کہا، خدا نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ تم نے ایسا انتخاب کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی شادیاں حکم خدا کے مطابق ثابت کرنے کے لیے حابیل و قابیل سے فرمایا، تم میں سے ہر ایک راہ خدا میں کوئی چیز قربانی کے طور پر پیش کرے، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہوگا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ آسمانی بجلی اس چیز کو جلا دیتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اس تجویز کو قبول کر لیا۔ حابیل چونکہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے راہ خدا میں قربانی دینے کے لیے ایک خوبصورت اور موٹی تازی بھیڑ کا انتخاب کیا، اور قابیل جو کہ کاشتکاری کرتا تھا، اس نے اپنی بیکار قسم کی فصل راہ خدا میں دینے کا ارادہ کیا۔ بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر رکھی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسمانی بجلی گری اور بھیڑ کو جلا دیا، جبکہ قابیل کی طرف سے دی جانے والی قربانی کو کچھ نہ ہوا۔ بس اس طرح حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ جناب حابیل حکم خدا کے مطیع ہیں اور قابیل فرمان خدا سے سرتابی کر رہا ہے۔ بعض مفسرین کے بقول حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے عمل کے قبول ہونے اور قابیل کے عمل کے رد ہونے کی اطلاع وحی کے ذریعے ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حضرت حابیل پاک صفت اور راہ خدا میں فداکاری کرنے والے شخص تھے، لیکن قابیل حاسد تھا، جیسا کہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 اسی مطلب کو بیان کرتی ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جب حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا، میرا کیا قصور ہے، خدا صرف صاحبان تقوی کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ حابیل سے قابیل کے حسد اور اسے قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب حابیل کو اپنا وصی بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک اور بیٹا عطا کیا۔ حضرت آدم نے مخفی طور پر اسے اپنا وصی بنایا اور اسے کہا اپنے وصی ہونے کو آشکار نہ کرے، اگر آشکار کر دیا تو قابیل اسے بھی قتل کر دے گا۔ قابیل کو کچھ مدت بعد جب اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے ہبت اللہ کو ڈرایا دھمکایا، اگر اپنا وصی ہونا آشکار کیا تو تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ قابیل کا حسد اور اس کی قربانی کا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہونا اس بات کا موجب بنا کہ قابیل کے دل میں کینے کی آگ بھڑک اٹھی۔ سرکش نفس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس نے واضح طور پر حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ہاں، جب طمع و لالچ اور خود خواہی و حسد غالب آ جائے تو اس وقت انسان سارے رشتے بھول بھال جاتا ہے اور مہر و محبت کی جگہ غضب و حشم کو بسا لیتا ہے۔ جناب حابیل جن کا باطن پاک تھا اور خداوند قدوس پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ اللہ نے اس غلط کام سے ڈرایا ہے اور کہا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کا عمل قبول کرتا ہے، تم بھی تقوی اختیار کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا عمل بھی قبول کر لے۔ البتہ یہ جان لو کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، لیکن میں کبھی ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں خالق کے کائنات سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میرے اور تمہارے اپنے گناہوں کا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہوگا اور تم جہنم میں جاؤ گے، کیونکہ ستم گروں اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔
حابیل کی نصیحتوں نے قابیل کی ناپاک روح پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس کا سرکش نفس مزید سرکش ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہتا تھا تاکہ ماں باپ سے دور اس ہولناک کام کا ارتکاب کرے۔ شیطان نے قابیل کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہوئے کہا، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے لیکن تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اگر تم حابیل کو زندہ چھوڑ دو گے تو کل کو اس کی اولاد ہوگی اور اس کی اولاد تمہاری اولاد پر فخر و مباحات کرے گی کہ ہمارے باپ کی قربانی قبول کی گئی لیکن تمہارے باپ کی قبول نہ کی گئی۔ اس وسوسہ نے اس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر لیں اور وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ قابیل اپنے باپ کی عدم موجودگی میں حابیل کے پاس آیا اور ان سے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے کہا، تمہاری قربانی قبول ہو گئی جبکہ میری قربانی رہ گئی۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میری خوبصورت بہن کو اپنی بیوی بناؤ اور تمہاری بدصورت بہن کو میں بیوی کے طور پر اختیار کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک جعلی اور من گھڑت روایت نقل کی گئی ہے۔ حابیل نے اسے جواب دیا اور اسے نصیحت کی کہ اس سرکشی اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان کشمکش پیدا ہو گئی۔ حابیل کو معلوم نہیں تھا کہ کس طرح اسے قتل کرے۔ شیطان نے اسے سکھایا کہ اس کا سر پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دو۔ بعض روایات میں ہے کہ حابیل سویا ہوا تھا تو قابیل نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے قتل کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق یوں ہے کہ ابلیس ایک پرندے کی شکل میں اس کے پاس آیا، اس نے ایک اور پرندہ پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر کے اوپر رکھ کر دوسرے پتھر سے اسے پھوڑا جس سے پرندہ مر گیا۔ یوں قابیل نے قتل کرنے کا شیطان سے طریقہ کار سیکھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کو مظلومانہ حالت میں شہید کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، قابیل نے حابیل کی لاش بیابان میں پھینک دی۔ وہ پریشان تھا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اب وہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ بیابان سے درندے حابیل کی لاش پر حملہ آور ہوئے۔ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو بچانے کے لیے کچھ مدت اپنے کاندھوں پر اٹھائے رکھا لیکن پھر بھی پرندوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا اور اس بات کے منتظر تھے کہ کب وہ اس لاش کو زمین پر پھینکتا ہے تاکہ اس پر جھپٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین کو کھود کر اس میں اپنی خوراک دفن کی تاکہ قابیل کو سکھائے کہ کس طرح اپنے بھائی کی میت سپرد خاک کرے۔ قابیل نے بھی کوے کی مانند زمین کو کھود کر ایک گڑھا بنایا، یوں اپنے بھائی کو سپرد خاک کیا۔ اس دوران میں قابیل اپنی غفلت و زیادتی پر پریشان ہوا اور بلند آواز سے پکارا، افسوس ہے کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا دیتا، اور اس طرح وہ نادمین پر پشیمان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت میں سے تھا کہ اس نے قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ کار سکھایا تاکہ حابیل کا پاک و پاکیزہ جسد درندوں کی خوراک نہ بنے۔ اس کے ضمن میں قابیل کو سرزنش کی ہے کہ تو جہالت و نادانی کی وجہ سے کوے سے بھی پست تر ہے۔ اس جہالت اور بری صفت نے ہی اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ ظالم و ستمگر قابیل اپنے بھائی کے جسد کو سپرد خاک کرنے کے بعد اپنے باپ کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، حابیل کہاں ہے؟ قابیل نے کہا، مجھے کیا معلوم، کیا آپ نے مجھے اس کا محافظ بنایا ہوا تھا کہ اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی جدائی پر بہت پریشان ہوئے اور اپنے بیٹے کی تلاش میں صحرا و بیابان کی طرف نکل گئے۔ وہ حیران و سرگرداں پھر رہے تھے لیکن کوئی اطلاع نہ مل سکی۔ وہ حیران اور سرگرداں پھرتے رہے لیکن کوئی اطلاع نہ مل سکی۔ بالآخر انہیں معلوم ہو گیا کہ اسے قابیل نے قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں غصے سے کہا، لعنت ہے اس زمین پر جس نے حابیل کا خون قبول کیا ہے۔ یہ زمین بصرہ کی مسجد جامعہ سے جنوب کے واقع ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں کے نور اور بہترین فرزند کے فراق میں 40 دن تک شب و روز گریہ کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تلاش کرتے کرتے اپنے بیٹے کی قتل گاہ تلاش کر لی۔ ان کے دل میں غم کا طوفان امڈ آیا۔ اس زمین پر لعنت کی جس پر یہ خون ناحق بہایا گیا اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ نیز قابیل پر بھی لعنت کی۔ قابیل کو مخاطب کرتے ہوئے آسمان سے ندا آئی کہ تمہارے اوپر لعنت ہو، تم نے اپنے بھائی کا ناحق خون بہایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام شدید غمگین ہوئے۔ انہوں نے اپنے عزیز اور پیارے بیٹے کی جدائی پر بلند آواز سے آہ و بکا کرتے ہوئے بارگاہ عزدی میں التجا کی، پروردگار میری مدد فرما اور اپنے خاص لطف و کرم سے مجھے اس جان لیوا غم سے نجات عطا کر۔ خداوند کریم نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی اور انہیں بشارت دی کہ صبر
صبر سے کام لو، میں تمہیں حابیل کی جگہ ایک ایسا بیٹا عنایت کرنے والا ہوں جو اس کا جانشین ہوگا۔ اس بشارت کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ جناب حوا حاملہ ہوئیں اور ایک مولود مسعود کو جنم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے آدم، یہ بیٹا میری جانب سے تمہیں ہبہ کیا گیا ہے، لہٰذا اس کا نام ہبت اللہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام ایسے نیک پاک بیٹے کو پا کر خوش ہوئے اور اس کا نام ہبت اللہ رکھ دیا۔ حابیل کے غم میں حضرت آدم کے جاں سوز اشعار، تمام سرزمینیں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے سب کچھ تہ و بالا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور بدصورت ہو گیا، ہر غذا کا ذائقہ اور ہر چیز کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، اور سانولے خوبصورت چہرے کی شادابی اور رونق ماند پڑ گئی ہے۔ میں طولانی زندگی کو اپنے لیے غموں کا گھر سمجھتا ہوں، کیا وہ دن آئے گا کہ اس دکھی زندگی سے نجات ملے؟ کیا ہوا ہے کہ میری آنکھیں آنسو نہیں برساتی اور اشک بہانے سے دریغ کرتی ہیں، جبکہ حابیل کی لاش قبر میں پڑی ہوئی ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا ہے، اس حزن و غم پر افسوس کہ میں اپنے پیارے حابیل کے فراق میں گرفتار ہو گیا ہوں۔